رات کی گہرائی میں جب انسان اپنے دل کی آواز سنتا ہے، جب ہر طرف سکوت چھا جاتا ہے اور صرف دل کی دھڑکن سنائی دیتی ہے، تب ایک سوال بار بار ذہن میں ابھرتا ہے کہ آخر انسان کی مشکلات کا حقیقی حل کہاں ہے؟ کیا وہ واقعی ان پوشیدہ عملیات، تعویذات اور رازوں میں چھپا ہوا ہے جن کا ذکر صدیوں سے کتابوں میں کیا جا رہا ہے؟ پھر اس کا تعلق کسی اور حقیقت سے ہے؟ انہی سوالات کے گرد گھومتی ہے ایک مشہور مگر متنازع کتاب جسے کنز الحسین کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ کتاب بظاہر روحانیت، عملیات اور تعویذات کا خزانہ معلوم ہوتی ہے، لیکن جب ہم اسے اسلامی نقطہ نظر سے گہرائی میں جا کر دیکھتے ہیں تو ایک مختلف تصویر سامنے آتی ہے، ایک ایسی تصویر جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے اپنی زندگی کے کئی سال مختلف اساتذہ، عملیات کے ماہرین اور روحانی شخصیات کے ساتھ گزارے اور ان کے تجربات کو جمع کر کے ایک ایسی دستاویز تیار کی جو ہر قسم کے مسائل کا حل پیش کرتی ہے۔ اس کتاب میں بیماریوں سے شفا، رزق میں برکت، دشمنوں سے حفاظت، حتیٰ کہ لوگوں کو اپنے قابو میں کرنے جیسے دعوے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ بظاہر یہ سب کچھ انسان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، کیونکہ ہر انسان اپنی زندگی میں آسانی، کامیابی اور سکون چاہتا ہے، لیکن یہاں ایک نہایت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اسلام واقعی اس طرح کے طریقوں کی اجازت دیتا ہے؟ سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں کیا واقعی اسلام ہمیں ان طریقوں کی اجازت دیتا بھی ہے یا پھر اس کا گناہ بہت قدیم ہے۔ اسلام ہمیں سب سے پہلے توحید کا درس دیتا ہے، یعنی یہ یقین کہ ہر نفع اور نقصان صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قرآن مجید بار بار اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ کوئی بھی شخص اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر نہیں، کوئی بھی چیز اللہ کے اذان کے بغیر نہ فائدہ پہنچا سکتی ہے نہ نقصان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے کہلاوے کے بغیر کوئی چیز اپنا رد عمل ظاہر نہیں کر سکتی۔ ایسے میں جب کوئی کتاب یہ دعویٰ کرے کہ مخصوص نقش، اعداد یا عملیات کے ذریعے انسان اپنی تقدیر کو بدل سکتا ہے یا کسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو یہ بات اسلامی تعلیمات کے ساتھ ٹکرا جاتی ہے، کیونکہ اسلام میں وسیلہ صرف دعا، عبادت اور اللہ پر کامل بھروسہ ہے، نہ کہ ایسے پیچیدہ اور غیر ثابت شدہ طریقے۔ آپ یقین نہیں کریں گے، میں نے ایک نہیں، دو نہیں، بلکہ عملیات کی 50 نایاب کتابوں کا پورا خزانہ صرف 500 روپے میں اکٹھا کر دیا ہے۔ یہ وہ کتابیں ہیں جن میں ایسے عملیات موجود ہیں جو عام طور پر الگ الگ مہنگے داموں میں ملتی ہیں۔ بندش کا توڑ، رزق میں اضافہ، محبت کے مسائل، دشمن سے نجات یا دشمن سے حفاظت، ہر مسئلے کے لیے الگ الگ علم موجود ہے، الگ علم، الگ طریقہ اس کتاب میں موجود ہے۔ اور سب سے خاص بات یہ ہے یہ تمام کتابیں آپ کو ایک ہی پیکج میں مل سکتی ہیں۔ میں نے خود ان میں سے کچھ عملیات دیکھے ہیں اور کچھ واقعی میں استعمال بھی کیے ہیں، اور واقعی یہ عام چیزیں نہیں ہیں۔ اگر آپ واقعی عملیات سیکھنا چاہتے ہیں یا اپنے مسائل کا حل خود نکالنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر PDF یا بکس لکھ کر میسج کر دیں، کیونکہ یہ آفر ہمیشہ کے لیے نہیں ہے۔ کتاب کنز الحسین میں اسماء الحسنی کا ذکر ایک اہم جزو کا طور پر بیان کیا گیا ہے، جو بظاہر ایک مثبت پہلو معلوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں کا ذکر یقیناً ایک عظیم عبادت اور قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے، لیکن مسئلہ وہاں پیدا ہوتا ہے جہاں ان اسماء کے ساتھ ایسے طریقے جوڑ دیے جاتے ہیں جن کو کوئی مسند بیان یا مسند بنیاد نہیں ملتی، جیسے مخصوص اعداد، عجیب و غریب نقش یا موکلات کا تابع کرنے کے دعوے۔ اسلام میں اسماء الحسنی کا مقصد اللہ تعالیٰ سے قرب حاصل کرنا ہے، نہ کہ کسی پوشیدہ طاقت کو قابو میں کرنا۔ اسی طرح کتاب میں موکلات اور جنات کا ذکر بھی بڑی تفصیل سے کیا گیا ہے، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ مخصوص عملیات کے ذریعے ان سے کام لیا جا سکتا ہے۔ یہاں بھی اسلامی عقیدہ بالکل واضح ہے کہ جنات ایک الگ مخلوق ہیں اور انسان کو ان سے مدد طلب کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، بلکہ قرآن مجید میں ایسے لوگوں کی مذمت کی گئی ہے جو جنات سے مدد لیتے ہیں۔ اس لیے ایسے تمام تصورات جو انسان کو جنات یا کسی غیر مرئی مخلوق پر انحصار کرنے کی طرف لے جائیں یا اس کی طرف راغب کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے دور کر دیں، وہ اسلامی تعلیمات کے سخت خلاف ہے۔ کتاب
کتاب کے مختلف ابواب ہیں۔ ان مختلف ابواب میں عملیات کے لیے سخت شرائط بھی بیان کی گئی ہیں، جیسے مخصوص پرہیز، مخصوص اوقات اور خاص قسم کی سیاہی یا قلم کا استعمال۔ بظاہر یہ سب کچھ ایک منظم نظام لگتا ہے، لیکن حقیقت میں انسان کو اصل دین سے دور لے جا سکتا ہے۔ اسلام میں عبادت کے لیے نہ تو کسی خاص قلم کی ضرورت ہے، نہ ہی کسی مخصوص ساعت کی، بلکہ اخلاص، نیت کی پاکیزگی، اللہ تعالیٰ پر یقین، تقوی، یہی سب کچھ اہم ہے۔ اگر کوئی عمل ان بنیادی اصولوں کے بغیر کیا جائے تو وہ محض ایک رسم بن کر رہ جاتا ہے۔ تعویذات اور نقوش کا باب اس کتاب کا سب سے پیچیدہ اور متنازع حصہ ہے۔ مختلف اشکال، اعداد، طریقوں کے ذریعے تعویذات بنانے کی تفصیل دی گئی ہے اور ان کے استعمال کے مختلف طریقے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن اسلامی تعلیمات کے مطابق اگر تعویذ قرآن و سنت سے ثابت نہ ہو یا اس میں غیر واضح اور مشکوک کلمات شامل ہوں تو اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ یہ انسان کے عقیدے کو نقصان پہنچا سکتا ہے اور اسے شرک کے قریب لے جا سکتا ہے۔ کتاب میں قرآنی آیات کا استعمال بھی بیان کیا گیا ہے جو بظاہر درست معلوم ہوتا ہے، کیونکہ قانون میں ایسی کوئی بات نہیں، حالانکہ کیونکہ قرآن پاک یقیناً شفا اور ہدایت ہے، لیکن جب ان آیات کو مخصوص نقوش، اعداد اور عملیات کے ساتھ جوڑا جاتا ہے تو اصل مقصد تبدیل ہو جاتا ہے، وہ اپنی اصل حالت میں موجود نہیں رہتا۔ قرآن کا اصل پیغام ہدایت اور اصلاح ہے، نہ کہ دنیاوی فائدہ حاصل کرنے کا ذریعہ۔ اگر قرآن کو صرف ایک ٹول کے طور پر استعمال کیا جائے تو یہ اس کے تقدس کے سخت خلاف ہے۔ اس بات سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کو مکمل دل کی گہرائی سے پڑھتے ہیں اور ساتھ ساتھ اس پر عمل کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ اگر صرف اس کو اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا جائے تو یہ سخت گناہ ہے۔ ایک اور دلچسپ مگر خطرناک پہلو جنہیں جلا کر بیماریوں یا جادو کے اثرات کو ختم کرنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے، یہ طریقہ نہ تو قرآن سے ثابت ہے اور نہ ہی کسی مستند حدیث سے، اس لیے ان پر یقین کرنا انسان کو غلط راستے پر لے جا سکتا ہے۔ اسلام میں بیماری کا علاج دعا، صدقہ اور جائز طبی طریقوں سے کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر ثابت شدہ عملیات سے۔ کتاب میں ہندی، یونانی اور دیگر قدیم علوم کا امتزاج بھی پایا جاتا ہے جو اسے مزید پیچیدہ بنا دیتا ہے۔ بظاہر یہ ایک جامع نظام لگتا ہے، لیکن حقیقت میں یہ مختلف غیر اسلامی نظریات کا مجموعہ ہے۔ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس میں کسی بیرونی نظام کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں۔ جب انسان مختلف نظریات کو ملا کر ایک نیا راستہ بناتا ہے تو وہ اکثر گمراہی کا شکار ہو جاتا ہے۔ دنیاوی فائدے کی لمبی فہرست بھی اس کتاب کا ایک اہم حصہ ہے، جس میں ہر مسئلے کا فوری حل پیش کیا گیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی ایک آزمائش کا نام ہے اور ہر مشکل کا فوری حل ضروری نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی اللہ تعالی ہمیں مشکلات کے ذریعے آزما کر ہمیں مضبوط بنا دیتے ہیں۔ اگر انسان ہر مشکل سے بچنے کے لیے شارٹ کٹس کی تلاش کرے تو وہ اس آزمائش کا مقصد یا اس آزمائش کے پیچھے چھپے راز کو سمجھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ یہ تمام پہلو ہمیں ایک اہم نتیجے کی طرف لے جاتے ہیں کہ کنز الحسین جیسی کتاب بظاہر جتنی پرکشش لگتی ہے، حقیقت میں اتنی ہی خطرناک بھی ہو سکتی ہے۔ یہ انسان کو ایک ایسے راستے پر لے جا سکتی ہے جہاں وہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی بجائے عملیات، تعویذات اور غیر مرئی طاقتوں پر انحصار کرنے لگتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں انسان کا عقیدہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسلام ہمیں سادہ، واضح اور مضبوط راستہ دکھاتا ہے۔ وہ راستہ اللہ تعالیٰ پر کامل یقین، 5 وقتہ نماز، قرآن پاک کی تلاوت، دعا اور صبر، یہی وہ اصل روحانیت ہے جو انسان کو سکون دیتی ہے، نہ کہ پیچیدہ عملیات اور عجیب و غریب نقش۔ اگر انسان اپنے رب کے ساتھ تعلق مضبوط کر لے تو اسے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں رہتی۔ آخر میں یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ کنز الحسین ایک ایسی کتاب ہے جسے پڑھتے وقت انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اس میں موجودہ معلومات کو غیر حقیقی یا بغیر تحقیق اور رہنمائی کے اپنانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے سب سے محفوظ راستہ قرآن و سنت پر عمل کرنا ہے، اور وہی راستہ قرآن و سنت نے دکھایا ہے، کیونکہ حقیقی طاقت نہ کسی نقش میں ہے، نہ کسی عدد میں، بلکہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات
کائنات میں ہے، اور شاید یہی وہ حقیقت ہے جسے سمجھنے کے بعد انسان کے دل میں ایک عجیب سا سکون اتر آتا ہے، ایک ایسا سکون جو نہ کسی تعویذ سے ملتا ہے اور نہ کسی عملیات میں، بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب انسان یہ جان لیتا ہے کہ اس کا رب صرف اللہ تعالیٰ ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، تو پھر اسے کسی اور سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے حقیقی روحانیت کا آغاز ہوتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کتاب پر عمل کرنا ضروری نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ پر یقین ضروری ہے تو یہ غلط نہ ہوگا، لیکن کتاب پر عمل کر کر بھی ہم اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتے ہیں اگر ہم وہی اعمال کریں جو اللہ تعالیٰ سے قریب کریں، ہم اپنا ایمان پختہ رکھیں اور کتاب پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ کے دیے گئے راستوں پر عمل کریں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے اسوہ حسنہ پر عمل کریں، تو ہم اپنی زندگی خوشگوار کر سکتے ہیں اور اپنی زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، اور چینل میں مزید ایسی ویڈیوز موجود ہیں جس میں کتابوں کی اچھائی یا ان کے نقصانات کا پہلو ذکر کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو یہ کتاب PDF فارم میں چاہیے تو ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں۔ شکریہ۔